حزب فقط حزب الہی رہبر سید خامنائی حزب فقط حزب الہی رہبر سید خامنائی حزب فقط حزب الہی رہبر سید خامنائی رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پر سید کے اعلان پر اب دشمن کی سازشوں کے مطابق کبھی غافل نہیں رہیں گے کہ فکری الوار دنیا کا اور فکری نظام ہمارے ایمان کو نہیں کوثر ہے مذہب حکومت کے اتحاد کے لیے ہر سال دونوں زلیل اور ہر وقت باپ بیٹے دونوں ذلیل امریکہ اور اسرائیل باپ بیٹے دونوں ذلیل امریکہ اور اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب جمع ہوئے یہاں پر یوم قدس کے لیے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ہر جگہ پہ کنٹینرز لگا دیے، اس کے باوجود عوام کا اتنا جوش ہے، اتنی محبت ہے انہیں اپنے رہبر کبیر آیت اللہ خمینی سے کہ ان کے کہنے پر سب آج جمعۃ الوداع کو یوم قدس سمجھ کے یہاں پر حاضر ہیں، اپنی جانوں کی بھی پرواہ کیے بغیر. اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے رہبر کبیر کی بات پر ہمیشہ قائم رہیں گے کہ فلسطین کی آزادی تک ہمیشہ ہماری جنگ رہے گی. بے شک دشمن، خبیث دشمن نے ہمارے رہبر کو شہید کر دیا، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس نے ہمارے رہبر کو شہید کر دیا، ہمارے حوصلوں کو پست کر دیا. وہ یہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ائمہ معصومین کے فضل سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جوان رہبر عطا کیا ہے، جوان خمینی عطا کیا ہے، جوان خامنائی عطا کیا ہے، جس نے کل آپ سب نے سنا کہ جنہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ پورا اسی راستے پر جو کہ رہبر کبیر اور امام خامنائی کا راستہ تھا اسی کو آگے لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر قدم اپنے رہبر کے ساتھ ہے. اللہ ہمارے رہبر کو زندگی سلامتی عطا کرے اور ہمارے رہبر آغا مجتبیٰ خامنائی کو طول عمر عطا کرے. ہمارے قافلہ حق و صداقت نے ہر دور میں تاریخ کی سچائی اور آنے والی نسلوں کی بینائی کی حفاظت کا فریضہ بخیر و خوبی انجام دیا. اور ایسے حالات میں کہ اگر متاع لوح و قلم چھن جائے تو فگار انگلیوں کو خون دل میں ڈبو کر حرف حق کی حرمت کا آمین بناتے رہے. زبانیں کٹ جائیں تو در و دیوار بولنے لگیں، لب خاموش ہو جائیں تو زنجیروں کی جھنکار نغمہ حق بن کر ظلم و ستم کے سہمے ہوئے ماحول میں دہشت زدہ ماحول کی سماعتوں میں صداقت کا رس گھولنے لگے. شخصیت کا جلال اور کردار کا جمال و کمال اس اوج پر نظر آئے کہ جو دیکھے دیکھتا چلا جائے، ہر کوئی سراپا سوال بن جائے کہ یہ کیسے سخنور ہیں کہ قاتل کی گلی میں زنجیر کی جھنکار سے بنتے ہیں ترانے. حرف حق کی حرمت کا آنے والی نسلوں کو وہی امین بنا سکتے ہیں جو یہ عہد کر سکیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کے حامی رہو اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرو. آج یہ یوم القدس کی جو ریلی ہے، یہاں پہ جوان، بچے، بوڑھے، سب کی صدا پر فقط ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا حسین. کیونکہ یہ وہی جنگ ہے 1400 سال پہلے طاغوت اور یزیدیت نے سمجھا کہ کربلا کے مارکے کے بعد حسینیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. 1400 سال سے آج تک ہر لب پر فقط یا
یا حسین کی صدا ہے، اور دنیا کے تمام مسلمان جس کے دل میں اقرار ہے توحید کا، جس کے دل میں اقرار ہے نبوت کا اور ولایت کا اقرار کرتا ہے، وہ وقت کے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ آج جو اسرائیل اور امریکہ جو ظلم و ستم غزہ اور فلسطین کے بعد جو انہوں نے ایران کا رخ کیا، ایران نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور یہی مارکا شیعہ نے حیدر کرار کا ہے کہ جب بھی ظالم للکارے گا، پتھر جہاں سے آئے اس کو وہیں پہ پلٹا دینا چاہیے۔ اور ہم تمام مسلمان یہاں پہ موجود ہیں، اور رہبر کی جو شہادت ہے اس نے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کر دیا ہے، شہید کا خون رنگ لے آیا ہے۔ اس جلسے میں، اس ریلی میں صرف شیعہ موجود نہیں ہیں، یہاں پہ سنی بھی موجود ہیں، ہر ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان یہاں پہ موجود ہے، اور سب کے لب پر ایک ہی نعرہ ہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم القدس اس دن ریلی نکالی جاتی ہے جس کا مین مقصد مظلوموں کی حمایت ہے۔ مظلوم چاہے فلسطین ہو، چاہے جو بھی مظلوم ہو، آقا خامنہئی کا فرمان ہے کہ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مظلوم چاہے کسی کنٹری کا ہو، مظلوم چاہے کوئی ہماری گلی کا ہو، مظلوم چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو، جو بھی ہو، مظلوم مظلوم کہلاتا ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ آج عالمی یوم القدس کے موقع پر جب ہم جمع ہیں تو رہبر شہید کے وہ آواز بلند ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ یوم القدس کے موقع پر اسلامی فضاؤں کو، اسلامی ممالک کی فضاؤں کو مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل سے گونج اٹھنا چاہیے۔ آج اسلام آباد میں یقیناً وہ آواز گونج رہی ہے۔ رہبر فقید عظیم الشان کی جانگزار شہادت ایک ناقابل تلافی نقصان اور بہت بڑا صدمہ و نقصان ہے۔ تکرار کیجئے، حیدر کے نام سے آگامی نعرہ ہے۔ القدس ہے، یوم فلسطین ہے، یوم اسلام ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بتلایا کہ یوم القدس یوم اسلام ہے۔ یوم القدس کی وجہ سے قضیہ فلسطین زندہ رہا، مقاومت زندہ رہی، فلسطینیوں کی حماس زندہ رہی، فلسطینیوں کے جہاد اسلامی زندہ رہا، فلسطینیوں کے حوصلے زندہ رہے۔ سلام ہو امام خمینی پر، سلام ہو شہید آیت اللہ خامنہئی پر، سلام ہو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے اوپر کہ جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں فلسطین کی آزادی کی تحریک کو، اور اس وقت امریکہ جو خطے کے اندر موجود ہے اور اس کی تمام جتنے بھی ٹھکانے ہیں، ایران نے الحمدللہ ان سب کو نابود کر دیا ہے۔ آج ان کے جو بحری بیڑے ہیں، 2 بحری بیڑے جیرالڈ
اور اسی طرح سے ابراہیم لنکن اور دیگر بحری بیڑوں کے اوپر ایران نے حملہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ نو مور سپر پاور، اسے خطے سے نکلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ ایران ایک سپر پاور بن کے، خطے کی سپر پاور بن کے سامنے آئے گا، اور اسرائیل انشاءاللہ نابود ہو کے رہے گا۔ امت مسلمہ کو اللہ عزت عطا فرمائے گا، مجاہدین کو عزت عطا فرمائے گا، فلسطینیوں کو اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح ہے پر فتوح کو، کہ جنہوں نے مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں روز قدس کا آغاز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا یہ اعلان نہ ہوتا اور ہر سال تمام مسلمان سڑکوں پر آ کے اس قدس کی آزادی کی تحریک میں شامل نہ ہوتے تو شاید یہ فلسطین کا مسئلہ دب جاتا، لیکن ان کی اس زرین تجویز یا ہدایت کے مطابق یہ تحریک جاری رہی اور یہ جاری رہے گی۔ اس دفعہ کا یوم القدس انتہائی خاص حالات میں منعقد ہے۔ ہمارے رہبر کو شہید کیا گیا، اور جمہوریہ اسلامی ایران پر، ایک ساورن کنٹری پر، تمام بین الاقوامی اور عالمی قوانین کے خلاف حملہ کیا گیا، ان کی شخصیت کو پر حملہ کیا گیا، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، اسپتالوں پر، سکولوں پر حملے کیے گئے، جو تمام کے تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس چیز کو لے کے چلے وہ مائٹ از رائٹ ہے، کسی قانون کو نہیں مانتے، پوری دنیا کے امن کو تہوبالا کر رہے ہیں۔ یہ آج کا یوم القدس ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام اس سوچ اور فکر کے خلاف ہے جو پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ نتنیاہو کے خلاف ہے، جو بچوں کا قاتل ہے، عورتوں کا قاتل ہے، معصوم بچوں کا قاتل ہے، جو قابض ہے فلسطین کے اوپر، ان کے خلاف ہے۔ اور ہم یہاں پر سارے کے سارے جمع ہیں، اور جب تک زندہ ہیں اس ظلم کے خلاف فریاد بلند کرتے رہیں گے۔ اور آیت اللہ مجتبیٰ خمینی حفظہ اللہ، جنہوں نے ظلم کے خلاف قیام کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، علمدار اس وقت وہ ہمارے پوری دنیا کے شیعہ و سنی ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت مسئلہ فلسطین ایک خاص رنگ میں ڈل چکا ہے، فلسطین کی خاطر ایک عظیم قربانی دی جا چکی ہے، خاندان کی، بچوں کی، لہٰذا یہ مسئلہ اور اس وقت مسلمانوں کے دل میں جگہ کر گیا ہے، اور ہم اس پر باقی رہیں گے، اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے ان ظالموں کا، اور میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ کی خدمت میں، اور بالاخص حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنہئی قدس سرو کی المناک و جان گداز شہادت پر تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آج یوم القدس کے روز تمام ملت اکٹھی ہو کر جہاں قدس شریف اور فلسطین کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہے، وہیں آج رہبر معظم سے اظہار وفا کرتے ہوئے یہ ملت میدان میں حاضر ہے۔ ہمارے دل مغموم ہیں، ہم سوگوار ہیں کہ ہم نے ایک نعمت الہی کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ دشمنان اسلام نے رہبر کو شہید کر کے یہ سمجھا ہے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ پاک اور طاہر خون جو زمین پر گرا ہے، یہ ظلم کی نابودی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جہاں نے عالم میں عالمی عدالت اور عالمی اسلامی حکومت کا قیام کا پیش خیمہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ آج ہم یہاں جمع ہیں کہ وہ آرزو جو مقام معظم رہبری کی تھی کہ تمام ملتیں جمع ہو کر یوم القدس کے دن فلسطین و غزہ کے مظلومین کے حق میں آواز اٹھائیں، قدس شریف کے لیے آواز بلند کریں۔ آج اسلام آباد میں تمام ملی و قومی تنظیمیں مل کر اپنے رہبر کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہیں، اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ قیام، ہمارا یہ مبارزہ، ہماری یہ نہضت، ہمارا یہ انتفاضہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا اور اسرائیل صفحہ ہستی سے محو نہیں ہو جاتا۔ مقام معظم رہبری اکثر اپنے کلامات میں یہ فرماتے تھے کہ آخری فتح جو زیادہ دور نہیں، فلسطین کی عوام اور فلسطین کی ہوگی،
اور انشاءاللہ امت اسلامی وہ دن عنقریب دیکھے گی۔ آج ہم یہاں جمع ہیں کہ دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اگر آج دنیا کوفہ بنی ہوئی ہے، مسلمان اور عرب حکمران خائن بنے ہوئے ہیں، تو یہ ملت اپنے راہبر سے عہد کرتے ہوئے یہاں جمع ہے، اور اس وقت تک حق و باطل کے اس مارکے میں حق کے ساتھ کھڑی ہے جب تک حق فتح یاب نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ یوم القدس ہم ان حالات میں منا رہے ہیں کہ سب سے بڑی تاریخ کی قربانی کربلا کے بعد وہ مقام معظم رہبری شہید سید علی خامنائی، جو کہ حقیقت میں شہید قدس ہیں، شہید راہ قدس ہیں، ان مظلوم فلسطینی شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، ان سے پہلے شہید قاسم سلمانی نے اور بہت سارے شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کا جو کاز ہے، جو غزہ کی مظلومیت ہے، وہی راستہ ہے۔ ان کی حمایت کرنا عالم اسلام پر فرض ہے، عالم انسانیت کا فرض ہے۔ لہذا یہ جو فلسطین کے مقابلے میں جتنی باطل قوتیں امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا آج سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ یکجہتی کا اظہار کریں، ایران اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایران لیڈ کر رہا ہے عالم اسلام کو، اور ایران نے ثابت کیا ہے کہ کوئی امریکہ اور اسرائیل سپر پاور نہیں ہے۔ سپر پاور وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، جو میدان میں کھڑے ہیں، جو استقامت دکھا رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ پورا عالم اسلام، میں پاکستان کے حکمرانوں کو بھی برملا یہ آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ منافقت والے رویے نہیں چلیں گے۔ اب دو قوتیں میدان میں اس وقت ہیں، ایک حق کی قوت ہے، ایک باطل کی قوت ہے۔ یہ دونوں لشکر میدان میں سفارا ہو چکے ہیں، لہذا پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب دوغلی پالیسی نہیں چلے گی، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لہذا ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہی نظریہ، وہی موقف جو بانی پاکستان کا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، جو پاکستان کی کروڑوں عوام کا ہے، کہ ہم ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ بیت المقدس کے لیے ہم قربان کر دیں گے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور اپنی ملت مظلوم فلسطین کی آزادی کے لیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم القدس کی مناسبت سے یہاں تمام پاکستان کے پنڈی اسلام آباد کے مومنین جمع ہوئے ہیں، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی سے اپنی بیعت کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ وعدہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے اور اس ظالمانہ جو طاغوتی جنگ ایران پر مسلط ہوئی ہے، اس کی خاتمے کے لیے دعاگو ہیں، اور بھرپور ایرانی عوام کے ساتھ اور رہبر معظم کے ساتھ ان کی تائید اور پشتیبانی اور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ اسلام و مسلمین کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ رہبر کی شہادت کے پس منظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سعادت ہوتی ہے عاشورائیوں کے لیے شہادت سے گلے ملنا۔ حضرت زینب صلوات اللہ علیہ نے جب اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھا کہ تمام عوام و انصار شہید ہو چکے تھے، کوئی باقی نہیں تھا، اور ظالم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حسینی قافلے کو ختم کر دیا، تو اس وقت نبی کی بیٹی نے یہ پرچم تھاما، اور جب یزید نے پوچھا کہ آپ نے خدا سے کیا دیکھا، آپ کے ساتھ کیا بیتی، تو بی بی نے یہ کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یقیناً بی بی کی نظر آنے والی نسلوں پر تھی کہ جب بظاہر تو اس قافلے کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس قافلے پہ اس صدائے حل من ناصر پہ لبیک کہنے والے نسلاً بعد نسلاً آتے رہیں گے۔ امام خمینی اور علی خامنائی اسی قافلے کے پیروکار تھے، اسی راستے کے راہی تھے، اسی راستے کے لیڈر تھے۔ علی خامنائی کی شہادت سے دشمن یزیدیوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ ہم نے حسینیت کو شاید ختم کر
दिया है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हुसैनी पूरी दुनिया में मुनज़्ज़म हुए हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती पाकिस्तान, ये कहते हैं कि अली ख़ामनाई हक़ पर थे, शहीद थे, फ़िकी इख्तलाफात के बावजूद हम उनकी हमायत करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के तमाम मुकातिब के लोगों ने, ख़ुद अहले हदीस ने भी ये कहा है कि हत्ता कि जो कोशिश की जा रही है कि ईरान दूसरे मुल्कों पर हमले क्यों करता है, तो अहले हदीस ने भी ये फतावा दिए हैं कि जब मुसलमानों को आला कार या ढाल के तौर पर गैर मुस्लिम इस्तेमाल करें और वो बेबस हों तो उनका मारा जाना भी जायज़ है। लिहाजा इमाम हज़रत अली ख़ामनाई की शहादत के बाद जिस तरह उनके फ़र्जंद ने नए जोश और जज्बे के साथ किया, और ख़ुद ईरान के अंदर तूदा पार्टी और जो मुखालिफ लोग थे उन्होंने भी ये कहा कि हमारे इख्तलाफात विद इन कंट्री थे, हम किसी बैरूनी ताकत को ये मौका नहीं देंगे हमारे मामलात में मुदाखलत करे। हत्ता कि कुर्दों ने भी अमेरिका की आवाज़ पर लब्बैक कहने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के अंदर भी अमेरिका की मुखालफत है, पार्लियामेंट के अंदर भी, ट्रंप की पार्टी के अंदर भी मुखालफत हो रही है, हक़ की सदा बुलंद हो रही है। गालबन कभी भी किसी हक़ परस्त की सदा पर इतनी आलमगीर लब्बैकी नहीं हुई जितनी हज़रत अली ख़ामनाई की शहादत पे हक़ परस्तों ने लब्बैक कहा है। हर मकतब के लोगों ने, हर मज़हब के लोगों ने, हर क्राइटेरिया, हत्ता के शोबिस और स्पोर्ट्स के लोगों ने भी लब्बैक या ख़ामनाई कहा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक इमाम ज़माना के ज़हूर से मुंसलिक हो जाएगी और हक़ परस्तों को कामयाबी होगी, दुनिया से जुल्म का ख़ात्मा हो जाएगा।